العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 2 منٹ رک جائیں، کچھ لوگ نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. سورہ الانبیاء تیسرے رکوع سے شروع کرنا ہے. تیسرا رکوع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. So before I start, I just want to talk about Ahmed Mapara Sahab. MashaAllah, Ahmed Mapara Sahab is one of the founding members of this masjid, MashaAllah, and he is our senior مسلی ماشاء اللہ ان دس مسجد. تو احمد مقابلہ صاحب کہہ رہے تھے کہ بعض لوگ انہیں اگنور کرتے ہیں، تو یہ بری بات ہے، ایسی بھی بات نہیں ہے. احمد مقابلہ صاحب ماشاء اللہ بہت رسپیکٹیبل ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، ان کی بڑی قربانیاں ہیں. تو جب آپ آئیں دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام said when two believers shake hand، جب دو مسلمان ہاتھ ملاتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو it's a free حسنات. when you shake hand and then you just before you leave، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. مسجد میں نماز جب پڑھنے آتے ہیں تو اس کے 2 مقاصد ہیں. یہاں تک کہ با جماعت نماز کے 2 مقاصد ہیں. ایک تو اللہ کی عبادت ہے، آف کورس اس کا ثواب اپنی جگہ. دوسرا کہ اس سے کمیونٹی یونٹی بھی ہے. کمیونٹی کے ٹوگیدر ایک دوسرے کے حالات پتہ چلتے ہیں، ایک دوسرے کے مزاج پتہ چلتا ہے، ایک دوسرے سے تعلق بڑھتا ہے. رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام نماز کے بعد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے تھے. تو ہمیں ان چیزوں کو نظر انداز نہیں. ماشاء اللہ احمد مبارک صاحب خوش ہیں بھی. So alhamdulillah, we have been discussing Surah Al-Anbiya, and last time we ہاں یہ نکال نہیں رہے. تیسرے رکوع سے ہم نے شروع کرنا تھا. یہ شروع ہوتا ہے کل میں یک لوگ، آیت نمبر 42. What's number 42? So as last time we discussed the verses, last time there was a very good scientific discussion, because alhamdulillah there were many verses that is in 21st century the science has proven what 14th centuries, 15th centuries ago what Quran was saying. And that is one of the most important evidence that this is the book of Allah subhanahu wa ta'ala. No one could have said those things which Quran had said 15 centuries ago. تو قرآن نے جو بات کی ہے وہ اتنی سائنٹیفک ہے کہ اس دور میں اس چیز کو ثابت کیا گیا ہے. لیکن this is very important that make sure that we do not prove Quran by science. یہ نہ ہو کہ سائنس کر رہی ہے تو قرآن ٹھیک ہے، سائنس اگر نہیں کر رہی ہے تو قرآن بھی ٹھیک نہیں ہے نا. That is not the right thinking. Science should not be used to prove Quran. Yes, Quran should be used to prove science, right? قرآن سے سائنس کی ویلیڈیشن کر رہے ہیں آپ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سائنس سے قرآن کی ویلیڈیشن جو ہے that is wrong, because the reason is Quran is done, Quran is complete, science is never complete, science will never be complete, right? So جو نامکمل ہو وہ مکمل کا کیسے کمپیئر کر سکتا ہے؟ ہمیں نا
سائنس ہمیشہ نامکمل رہے گی، کبھی سائنس مکمل نہیں ہوگی، نیور. تو ٹوڈے جو آج ہم نے شروع کرنا ہے یہ آیت 42 سے تیسرا رکوع ہے. قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں. اللہ is asking نبی صلی اللہ علیہ وسلم to ask these kuffar and mushrikeen who will save them from Rahman day and night from the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کے عذاب سے، اللہ کے پنش سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے رحمان کے علاوہ کوئی ان کو بچا سکتا ہے دن اور رات؟ who saved them from during the day and night from Rahman. اللہ سے، رحمان سے انہیں کون دن اور رات بچاتا ہے؟ کون بچاتا ہے؟ رحمان سے کیا بچنے کا مراد ہے؟ رحمان کے عذاب سے، ناراضگی سے، اس کی پریشانی سے. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم tell these people who saved you during the day and night from Rahman, from Allah subhanahu wa ta'ala. Now یہاں پر اللہ نے کافروں کو دن اور رات بچانے کے لیے اپنا کہا ہے، لیکن اپنی صفت رحمان یوز کی. یعنی ان چیزوں پہ غور کریں. رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا من اللہ، ہے نا، قل من یکلؤ باللیل والنہار من اللہ. اللہ سے تمہیں کون دن اور رات بچا سکتا ہے؟ لیکن رحمان، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو تم منحوس ایسے گندے لوگ ہو، لیکن وہ رحمان ہے، تم کو پھر بھی معاف کرتا جا رہا ہے. تم کو کوئی بچانے والا نہیں ہے اس رحمان کے علاوہ. Nobody can save you except Allah subhanahu wa ta'ala. کیونکہ وہ رحمان ہے نا. یہ اس کی رحمان صفت بتا رہی ہے کہ there is no helper, there is no مددگار. دن اور رات تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے. رات کو تم سوتے ہو، کون بچاتا ہے؟ دن کو تم جاتے ہو، سفر کرتے ہو، کون بچاتا ہے؟ تمہیں کوئی بھی نہیں بچاتا ہے اللہ کے اس عذاب سے جو آ سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں تم پر عذاب ہو، کیونکہ وہ رحمان ہے. بل ہم عن ذکر ربہم معرضون. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن یہ لوگ کیسے لوگ ہیں جو اس رحمان کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، جو رحمان کے ذکر سے دور ہوتے ہیں. What kind of people they are that they do not remember their Lord and they ignore the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. ام لہم آلہۃ تمنعهم من دوننا. کیا ان کو کوئی خدا ہے جو ان کو ہمارے علاوہ بچا سکے؟ ام لہم، کیا ان کے لیے کوئی خدا ہے؟ آلہۃ تمنعهم من دوننا، ہمارے علاوہ کوئی ان کو بچا سکے؟ کیا ان کے پاس ایسا خدا ہے جو ہمارے علاوہ ان کو بچا سکے؟ یعنی ہم ہی بچانے والے ہیں. I am the one who will save them. But کیا is there any other God? Is there any الہ ہمارے علاوہ ہے جو ان کو بچا سکتا ہے؟ لا یستطیعون نصر انفسہم. وہ تو خدا ایسے ہیں وہ اپنے آپ کو مجھ سے نہیں بچا سکتے، وہ اپنی مدد خود نہیں کر سکتے. لا یستطیعون نصر انفسہم. They are not the one who can help themselves. ان کے پاس استعداد ہی نہیں ہے. وَلَا هُمْ مِنَّا يُسْحَبُونَ. اور اللہ فرماتا ہے میں نے بھی کوئی ان کی سپورٹ نہیں کرنی ہے. تمہارے جھوٹے خداؤں کی میں نے بھی کوئی سپورٹ نہیں کرنی ہے، میری طرف سے بھی کوئی ان کے لیے انڈورسمنٹ نہیں ہے. بل متعنا هؤلاء وآباؤهم حتى طال عليهم العمر. اللہ فرماتا ہے اس کے باوجود کہ وہ رحمان کے ساتھ شرک کرتے ہیں، beside that they shirk with Allah subhanahu wa ta'ala, beside they have made many gods other than Allah subhanahu wa ta'ala, beside this کہ no one can save them other than Allah subhanahu wa ta'ala. اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے بل متعنا هؤلاء وآباؤهم. اللہ فرماتا ہے ہم نے عطا کیا ان کو بھی، ان کے آباء و اجداد کو بھی، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ بڑے عرصے تک انہوں نے عیش کی ہے. طال العمر یعنی بڑے لمبے، for a long time they have enjoyed the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. افلا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها. کیا یہ لوگ دیکھ نہیں رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو اس کے کونوں سے سمیٹنا شروع کر دیا، سمیٹتا ہے اللہ تعالیٰ. دیکھیے یہ this is a very fascinating verse، اس کو سمجھ لیجئے. ننقصها من اطرافها، زمین کو اس کے کونوں سے سمیٹنا. زمین کے کونوں سے اس کے کونوں کو سمیٹنا، یعنی اللہ is shrinking, reducing the edges of the world towards them. Now it is a metaphoric way. It does not literally mean کہ زمین سکڑ رہی ہے.
مراد یہ ہے، اس کے دو مطالب مفسرین لکھے. ایک تو مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کے اوپر ان کا دائرہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے، اسلامی حکومت پھیلتی چلی جا رہی ہے، ان کے بچنے کے چانسز کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. The dominance of Islam is coming. Islamic country is increasing. So their land or wherever they were living, it is getting surrounded. ان کی اپنی اجارہ داری جو ہے نا وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اپنی ان کی زمین کم ہوتی جا رہی ہے. سمجھ گئے نا، کیونکہ اسلام was spreading all over Arabian Peninsula, all over the world. So اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ زمین کے اس سے جو شرک ہو رہا ہے، شرک ہونے سے مراد نہیں ہے ان کی زمین شرک ہو رہی ہے، یعنی ان کی جس علاقے میں بھی آزادی کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں، جس علاقے میں بھی وہ شرک پھیلا رہے ہیں، وہ علاقہ جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کی زمین کم ہو رہی ہے، ان کے علاقے جو ہے نا وہ ریڈیوس ہوتے چلے، اسلام پھیلتا چلا جائے گا، اسلام کم ہوتا چلا جائے گا، وہ کم ہوتے چلے جائیں گے، اسلام پھیلتا چلا جائے گا. اور یہی وہ ایک مطلب اس کا یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ دیکھو زمین کے معاملات، زمین پہ رہنے والوں کے معاملات یہ ہیں کہ کسی وقت بھی طوفان آ جائے، کسی وقت بھی اللہ کا عذاب آ جائے، کس وقت بھی زلزلہ آ جائے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں، شرنک ہو جائیں، ریڈیوس ہو جائیں، ربل بن جائیں. So anytime an earthquake can come, anytime a flood can come, anytime a natural disaster can come, and those natural disasters can eliminate their land, can reduce their control, can reduce their living, right? دونوں مطلب ہیں. نیچرل ڈیزاسٹر سے بھی اس کو لیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہیں، اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اسلام کی ایکسپینشن ہے جو ان کے معاملات کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. اطراف افہم الغالبون، اللہ فرماتے ہیں کیا یہ کبھی غالب ہو سکتے ہیں؟ Will they ever be dominant? No. قل انما انذرکم بالوحی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, tell these people that I am warning you through wahi. Means Allah subhanahu wa ta'ala gives me the information and I am telling you the information. I am warning you because of wahi that I receive from Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَسْمَعُ السُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْزِرُونَ. And وَلَا يَسْمَعُ السُّمُّ الدُّعَاءَ. یاد رکھو جو بہرے ہوتے ہیں وہ دعاؤں کو نہیں سنتے ہیں، پکار کو نہیں سنتے ہیں. Means you are deaf from your heart. تم اپنے دل کے اندر ہو. وَلَا يَسْمَعُ السُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْزِرُونَ. جب ان کو ڈرایا جائے تو وہ بہرے ہو جاتے ہیں. When they are giving warning, then they become deaf. وہ دعائیں نہیں سنتے، میری آوازیں نہیں سنتے، اللہ کے نبی کی آواز نہیں سنتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل انما انذرکم، میں تم کو ڈرا رہا ہوں لیکن تم اللہ کی اس آواز کو جو نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے مل رہی ہے، تم کو ڈرایا جا رہا ہے لیکن تم اس کو سننے سے محروم ہو جاتے ہو. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ. جب آپ کے رب کا عذاب کی ہوا بھی ان کو لگتی ہے نا، when the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala even touches them little bit, ہے نا. نفحہ مانے ہوا، یعنی اس کی ایک تھوڑی سی لپک، اس کی تھوڑی سی چمک، یعنی when the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala، اللہ کا عذاب ان کو ذرا سا بھی ٹچ کر جائے، اللہ کے عذاب کی ہوا بھی ان کو لگ جائے، چھو جائے، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. اوہو ہم تو بڑے ظالم آدمی ہیں، ہمیں تو بڑا، ہم نے یہ کیا کر دیا. یعنی جس وقت عذاب آتا ہے اس وقت یہ سوچنے لگتے ہیں کہ what did I do? Why did I do? عذاب سے پہلے نہیں سوچتے ہیں. جب عذاب ان کو ذرا سا ٹچ کرتا ہے کہتے ہیں اوہ واقعی ہم سے غلطی ہوگی، توبہ کرو، جلدی توبہ کرو. آج مسلمانوں کو یہ حال نہیں. جب نقصان ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے تو مسجد یاد آتی ہے، آگے پیچھے مسجد بھی یاد نہیں آتی، نہ نماز یاد آتی ہے، نہ روزہ یاد آتا ہے، نہ امام یاد آتا ہے، نہ قرآن یاد آتا ہے. اللہ نے یہ منافقوں کی اور کافروں کی نشانی بنائی ہے کہ whenever air of the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala just touches them, feel them, then they regret and they say, oh my goodness, we have done something wrong. ہم سے کوئی غلطی ہوئی. آگے چل. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے میں ترازو بڑے اچھے والے ترازو رکھوں گا، بالکل بیلنس ترازو رکھوں گا. موازین القسط
ترازو بہت سارے ہوں گے، ہے نا، خالی ایک ترازو نہیں ہوگا، موازین بہت سارے ترازو ہوں گے. اللہ there will be balance which weigh our good deeds and bad deeds، ہے نا. ترازو ہوگا، میزان ہوگا، میزان میں انسان کے اعمال تولے جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، ہم سجا دیں گے، ہم لگا دیں گے ترازوؤں کو، بالکل اچھے والے ترازوؤں کو، بالکل صحیح تولنے والے ترازوؤں کو یوم قیامت کے. Allah will put the balances to weigh the deeds, bad deeds and good deeds, and those balances will be arranged, and those balances will be very correct on the Yawm al-Qiyamah. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. There will not be anyone who will feel injustice. ہے نا، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا قیامت کے دن، سب کے اعمال تولے جائیں گے. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کسی کی ایک رائی کے برابر بھی کوئی چیز نکلتی ہوگی، اللہ فرماتا ہے اس کو مل کے رہے گی. خردل مانے رائی، smallest. If anybody deserves something smallest, you will get it. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب دینے کے لیے کافی ہیں، کسی اور کو حساب دینے کی ضرورت نہیں ہے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، I am enough، اللہ تبارک و تعالیٰ سے I am enough to take your accountability, to listen to your accountability, to ask your accountability. So یہاں تک up to now this was all discussion about kuffar, about the Yawm al-Qiyamah, about the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala, and about the ignorance of kuffar, that how these people behave. Now from here until the end of surah, these are the stories about prophets and the messengers. And not only stories but also honors. And I want you to pay attention, and those who are student of multi-faith relationship or multi-faith, آپ یہ دیکھیں کہ how different Quran is from Bible. Hugely different. اگر آپ بائبل پڑھیں تو آپ کو وہ چیزیں بالکل نظر آ جائیں گی، اور جو الزام لگاتے ہیں قرآن کے اوپر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بائبل سے چیزیں سیکھ لی، ان سے چیزیں سیکھ لی. قرآن is very different. میں آپ کو انشاءاللہ تھوڑا نبیوں کے بارے میں اس میں بات آ جائے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دیا موسیٰ کو اور ہارون علیہ السلام کو تین چیزیں ہم نے دی. وہ کیا ہے؟ الفرقان وَضِيَاء وَذِكْرَى لِلْمُتَّقِينَ. Basically this is about Torah. یہ تورات ہے. This is Torah. And تورات کی تین خصوصیات اللہ نے بیان فرمائی ہیں کہ تورات کیا ہے. Torah has three qualities. Torah has three qualities. And when we talk about Torah, it means the Torah that Sayyidina Musa alayhi salam received. It is not today's Old Testament. It is definitely not the same book that Allah subhanahu wa ta'ala gave to Sayyidina Musa alayhi salam. So you keep in mind, we are talking here the original Torah that Sayyidina Musa alayhi salam received from Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah tabarak wa ta'ala فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو اور ہارون علیہ السلام کو کیا دیا؟ تورات دی. تورات کیا ہے؟ الفرقان. قرآن کو بھی فرقان کہا جاتا ہے، تورات کو بھی فرقان کہا جاتا ہے. Furqan means the one who segregates between right and wrong. Furqan is the one that separates evil versus good. Furqan means the one who makes farq. Separate karna, farq karna, distinguish karna. Separate kar dena. Kis cheez ko separate karna? Right from wrong. Good from bad. Evil from good deed. Right? So Torah, Allah ki kitab hai. It is the book of Allah subhanahu wa ta'ala. Quran is the book of Allah subhanahu wa ta'ala. That is, Quran separates lies from truth, wrong from right. And it has light, nur. Nur, what kind of nur? What kind of they are? Guidance. Guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ki rehnumai hai, jo nurani hai, roshni hai Allah ki. Wo zikra aur nasihat hai. But for who? Lil muttaqeen. Those who believe in that book. Those who are righteous people. الذين يخشون ربهم بالغیب. یہ وہ لوگ ہیں جو نظر نہ آنے والے رب سے ڈرتے رہتے ہیں.
نظر نہ آنے والا رب ہے نا، بالغیب، ربہم بالغیب. The one who is غیب, that Lord who is غیب, what they do, they اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں. وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ, اور وہ جو قیامت کا وقت آنے والا ہے اس سے وہ لرز بندام ہوتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی دن محاسبے کا دن آئے گا، ہم کو اللہ کو حساب دینا ہوگا. That day is coming. So یہ وہ لوگ ہیں جو نظر نہ آنے والے رب سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن کے بارے میں بھی ان کے اندر بڑا خوف ہے، بڑے ان کے ہاں خشیت ہے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ, اور دیکھو یہ بڑا مبارک ذکر ہے جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے. أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ, لیکن یہ مشرکین جو ہیں یہ اس کا انکار ہی کرتے رہیں گے. Allah subhanahu wa ta'ala says that this is the Quran that is Mubarak, blessed, that Allah has revealed to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lekin these pagans, these mushrikoon, these kuffar keep on denying and not accepting the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. کیا یہ اس کو ڈینائی کرتے رہیں گے؟ کرتے رہیں گے، بالکل کرتے رہیں گے. That was Hazrat Musa alayhi salam. From here, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اللہ فرماتے ہیں indeed ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا فرمایا. رشد یاد رکھیں، رشد کے معنی ہدایت کے بھی ہے، رشد کے معنی انٹیلیجنس اور حکمت کے بھی ہے. رشد بیسیکلی ہے حکمت، بیسیکلی ہے نا حکمت. اور حکمت، what is حکمت؟ حکمت is the one that gives the ability to a person that you understand what is right and what is wrong, what is legal, what is illegal, what should we do, what we should not do. یہ وہ حکمت والی چیز ہے جو انسان کو اللہ کے عذاب سے دور رکھتی ہے. اللہ کی نافرمانی کرنے کی ہمت ہی پیدا نہیں ہوتی، خیال بھی نہیں آتا نبیوں کو. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ, ہم نے ابراہیم کو رشد عطا فرمایا، یعنی وہ وزڈم عطا فرمائی، وہ صلاحیت عطا فرمائی. That ability that Allah gave it to Ibrahim alayhi salatu wasalam, which separates from right from wrong. من قبل, یعنی آپ سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو جانتے تھے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے ہی سے جانتے تھے، یعنی وہ اجنبی نہیں تھے کہ ان کو اللہ نے اٹھا کے دے دیا. اللہ knew him before. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّوْبَةُ. Now this is a fascinating story and everybody should pay attention. You know how to talk to your opponent. ابراہیم علیہ السلام کے کمال ہے. He was a big debater. Ibrahim alayhi salam was a good debater, and his argument is short, to the point, and absolutely will shut up his opponent. قرآن کریم میں ان کے 5-6 ڈائلاگ ہیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں، اور ان کا مخالف جواب نہیں دے سکتا. یعنی اتنی اچھے وہ ڈیبیٹر تھے کہ ایسا سالڈ. اچھا ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا is very intellectual. It's not just blind, میرا اللہ کہہ رہا ہے مان جاؤ. He would argue and he will make a point that you cannot counter. یعنی آپ کو جواب یعنی آنسر لیس کر دیتے ہیں، جواب بالکل آپ کے پاس رہتا نہیں. اس میں سے ایک مکالمہ یہاں آیا، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. You know when these people used to worship, آپ کو پتا بت خانے میں جب جاتے ہیں تو لوگ بتوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں نا ایسے، ہے نا. In idols, in temples where the idols are worshipped, well, how people worship? People just sit down in front of idol, ہے نا. عاکفون وہی انہی کی طرف ہے. Ibrahim alayhi salam told his father and his nation both, ما هذه التماثيل, what are these idols, یہ مورتیاں یہ کیا ہیں؟ التي انتم لها عاکفون, جس کے سامنے تم بڑے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہو، عبادت کرتے ہو. انتم لها عاکفون, تم اس کے سامنے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہو، یعنی بالکل کنسنٹریشن کرتے ہو، فوکس کرتے ہو، عبادت کرتے ہو. What is this? These are the idols. You are sitting in front of them just like you are worshipping them. ہے نا، ان کے سامنے بڑے
اطمینان کے ساتھ عبادت کے لیے ان کے سامنے جھک کر بیٹھ جاتے ہیں. تو جواب انہوں نے پوچھا بھائی اپنے ابا سے بھی پوچھا. آج یہ ابا نہیں ہے بلکہ چچا ہے, لیکن قرآن میں ابھی کا لفظ استعمال ہوا ہے. وَهَذِهِ التَّمَاثِيلُ, یہ کیا چیزیں جن کو تم پوج رہے ہو, جن کے سامنے تم سر جھکا کے بیٹھ گئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ, بھائی یہ ہمارے آباء و اجداد بھی اسی طرح سے بیٹھتے تھے, ہم بھی اسی طرح سے بیٹھ گئے, ہے نا. Our forefathers, our parents, our forefathers used to sit in front of idols like this. We are doing the same thing. They used to worship these idols like this. So we are just following our parents. We are just following our ancestors. That's the way they used to worship idols. We are worshipping the same thing. They have no argument. They're just following what they what they saw from their parents. جب انہوں نے اپنے ماں باپ سے دیکھا, اپنے آباء و اجداد سے دیکھا, انہوں نے کہا کہ سوسائٹی میں یہ چیز ہے, ہم بھی کر رہے ہیں. This is what our society used to worship. That's the way we are doing. قال لقد كنتم انتم آباؤكم في ضلال. ابراہیم علیہ السلام نے بولا تم بھی بہکے ہوئے ہو, تمہارے آباء و اجداد بھی بہکے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ربان جائے ابراہیم علیہ السلام کے. قالوا اجئتنا بالحق قال لقد كنتم انتم, انہوں نے کہا تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی فی ضلال مبین, بہت بڑے گمراہ لوگ تھے. You and your ancestors, they were very wrong and گمراہ تھے سب. جب انہوں نے یہ کہا کہ تم گمراہ ہو, بتوں کو پوج رہے ہو, تمہارے آباء و اجداد بھی بتوں کو پوجتے تھے, وہ بھی گمراہ تھے. They were all astray, they were all wrong. تو قوم نے کہا قالوا اجئتنا بالحق, او ابراہیم علیہ السلام, are you telling us something different, something new, something حق? Are you telling us something truth? آپ ہمیں کوئی نئی چیز بتا رہے؟ ام انت من اللاعبین, یا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ کیونکہ they were used to worshipping idols, ہے نا. ان کی سوسائٹی میں they never thought that somebody will curse idol worshipping. بتوں کی پرستش ہم کرتے رہے تو کوئی وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بتوں کو کوئی برا کہے گا. بت تو ان کے خدا تھے, تو ہمارے خداؤں کو بھی کوئی برا کہے گا. تو وہ پریشان ہو گئے, کہنے لگے بھائی کیا آپ کوئی ہمیں نئی بات بتا رہے ہیں, سچ بات بتا رہے ہیں, آپ کیا سچ بول رہے ہیں؟ ام من اللاعبین, یا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ Are you joking with us? Are you making fun of our gods? قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهم. ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کا مالک ہے اور جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے. Your Lord is the one who created heaven and the earth and all those things. جو بت بھی ہے نا, یہ بھی اللہ ہی کی مخلوق میں سے ہی مخلوق ہے. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, قربان جائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے, اس پہ اٹینشن کریں. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, اور میں تم پر گواہ ہوں جو میں بات کہہ رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کیسے گواہ ہیں؟ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, اور میں تمہارے اوپر اس بات کی گواہی دیتا ہوں. گواہی کس بات کی ہے؟ کہ وہ رب واحد و لا شریک ہے. اس بات کی گواہی. How he can be shahid, how he can be witness, because نبی کا ایمان بالمشاہدہ ہوتا ہے, غیب پر نہیں ہوتا ہے. نبی دیکھ کر ایمان لاتا ہے. یہی this is the difference between our iman and the iman of نبی. نبی کا ایمان دیکھ کر ہے, وہ اللہ کو دیکھتا ہے, اللہ کو جانتا ہے, اس سے باتیں کرتا ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میں گواہ ہوں کہ وہ اللہ واحد و لا شریک ہے. تمہارا ایمان غیب کے اوپر ہے, تم نہیں جانتے. تم میری بات مان لو, میں جانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. یہ نبی کا کیا کہتے ہیں کانفیڈنس, کیونکہ وہ سنی سنائی بات کو نہیں دیکھ رہا ہے, وہ دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, محسوس بھی کرتا ہے, جانتا بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ تمہارا معاملہ دوسرا ہے, میرا معاملہ دوسرا ہے. میں تم پر گواہ ہوں کہ وہ اللہ واحد و لا شریک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ, اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ تمہارے بت جو ہیں ایک دن ذلیل و رسوا ہو گئے. بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ, جب تم کہیں چلے جاؤ گے نا, ذرا ڈوب کے چلے جاؤ گے, تو میں تم سے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ان بتوں کو خراب کر دوں گا.
ابراہیم علیہ السلام نے چیلنج کر دیا. تاللہ لأکیدن اصنامکم, بخدا I swear by Allah I will destroy these idols. بعد ان تولوا مدبرین, تم ذرا باہر شہر سے باہر جا کے تو دیکھو, جب تم نہیں ہوگے میں ان کی خبر لے لوں گا. When you will go, when you will be out enjoying life, I will take care of these idols. میں ان کی خبر لے لوں گا, لأکیدن, ان کو خراب کر دوں گا. اللہ اکبر. تو یہی ہوا کہ قوم کے لوگ باہر چلے گئے, سو گئے, چلے گئے, میلے میں چلے گئے, شہر خالی ہو گیا. پیچھے سے کیا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, فجعلہم جزازا, ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ کے ریزہ ریزہ کر دیا. الا کبیرا, صرف بڑے والے بت کو چھوڑ دیے. There were many other idols. He destroyed all of them except the bigger one. Look at how intellectual Ibrahim alayhi salam is, how smart he is. Subhanallah. یعنی لاجک سے سمجھا رہے ہیں, لاجک سے. بلائنڈ فیتھ نہیں بتا رہے کہ اللہ نے کہہ دیا میں بہادر مان لو, نہیں, اب لاجک سے ان کو سمجھا رہے ہیں. And that's the way we should be believing in today's 21st century. آج کے دور میں بالکل وہی دور ہے جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اسلام سمجھایا تھا, لاجک سے, ریزن سے. رسول اللہ علیہ السلام نے سمجھایا. فجعلہم جزازا, انہوں نے کیا کیا, سارے بت توڑ ڈالے. الا کبیرہ, اور کبیرہ جو ہے وہ ان کے لیے چھوڑ دیا, لہم ان کے لیے چھوڑ دیا. لعلہم الیہ یرجعون, تاکہ وہ پھر اسی بڑے بت سے بات کر کے پوچھ لیں کہ بھئی توڑا کس نے. لعلہم الیہ یرجعون, تاکہ وہ اسی بت کی طرف, یعنی بڑے والے بت کی طرف لوٹ جائیں, یعنی اس سے بات کریں بھئی کس نے توڑ دیا. اس کو وہ خدا ہے, اس کو پتہ ہوگا کہ کس نے توڑا. سبحان اللہ. قالوا من فعل هذا بآلهتنا, اب جب قوم کے لوگ واپس آئے انہوں نے دیکھا ہمارے بت تو سارے توڑ دیے, تو پوچھ رہے ہیں من فعل هذا بآلهتنا, کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے. Who has done this thing to our lords, our gods? إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ, یقین وہ بڑا گندا انسان ہوگا, بڑا ظالم انسان ہوگا جو قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے خداؤں کو توڑ دیا. قالوا سمعنا فتى يذكر يقال له ابراہیم, تو کسی نے کہا کہ ایک نوجوان ہے یہاں پر. اس کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام was a young man at that time, ہے نا. یہ جو ہے نا فتن, فتن مانے نوجوان, young man, young man. قالوا سمعنا فتى يذكر, ہم نے سنا ایک نوجوان یہ باتیں کر رہا تھا, يقال له ابراہیم, اس کا نام ابراہیم ہے. One young man was talking like this, that he's going to take care of these idols. اس کا نام ابراہیم ہے علیہ السلام. قالوا فاتوا به, بلاؤ ان کو. لوگوں نے کہا, قوم نے کہا بلاؤ ان کو, bring him. قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون, تاکہ وہ لوگوں کے سامنے گواہی دیں کہ یہ کس نے کیا ہے نا. ان کو بلا کے ان سے باس پرس کی جائے. Bring him so we can talk to him in front of people who has done this thing to our gods. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. ابراہیم علیہ السلام آئے, ان سے کہا ابراہیم کیا تم نے یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے. Have you done this thing with our gods? یعنی are you the one who had destroyed our gods? This is what you did, O Ibrahim, with our gods? ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیکھنا کیا اسمارٹ جواب دیا. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. انہوں نے کہا جناب قال, یہ کسی کا فعل تو ہے نا, فعلہ مطلب کسی نے یہ کام تو کیا ہے. کبیرہم, یہ جو کبیر ہے نا, بڑا والا بت جو ہے نا, ھذا فاسألوہم, اس بڑے والے بت سے پوچھو کس نے کیا یہ. فعلوا, ہاں انہوں نے کہا ہاں بھئی یہ کسی نے تو کیا تو ہے, تو ایسا کرو یہ جو بڑے والا ہوتا ہے اس سے ذرا پوچھو کس نے کیا. ان کانوا ینطقون, اگر یہ بول سکتا ہے تو اس سے بلواؤ. اگر if this big idol can speak, ask this idol who has done this thing. فرجعوا الى انفسهم,
تو قوم سوچ میں پڑ گئی کہ بھئی بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. فرجعوا الی انفسہم، they started thinking within themselves. انہوں نے اپنے آپ میں غور کرنا شروع کر دیا یہ کیا کہہ رہے ہیں، بڑے والے بت سے پوچھو. They started thinking within themselves. انہوں نے آپس میں غور کرنا شروع کیا کہ ہو کیا گیا یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے والے بت سے پوچھو. فرجعوا الی انفسہم، تو انہوں نے آپس میں سوچنا شروع کیا. فقالوا انکم انتم الظالمون، تو انہوں نے کہا یہ تو بڑے ظلم والی بات ہے، تم تو بڑے ظالم انسان ہو، ایسی بات کہہ رہے ہو کہ جناب اس بت سے پوچھو. ثم نکسوا علی رؤوسہم، تو اب وہ پہلے تو سوچ میں پڑ گیا نا، پھر اس کے بعد ان کی اکڑ آ گئی، وہ ان کا پرانا جاہلیت کی چیز جو آ گئی. تو ثم نکسوا علی رؤوسہم، تو واپس اپنے مڑ گئے، یعنی مراد یہ ہے کہ پھر وہ واپس اپنے اسی ایروگنس میں چلے گئے، واپس اپنے مذہب میں چلے گئے، اسی سوچ میں آ گئے کہ بھئی بتوں کو توڑا ہے تو یہ بتوں کو کیسے توڑ دیا اس نے. یعنی انہوں نے واپس اپنے مذہب میں لوٹ گئے، اس سوچ سے باہر نکل آئے. وہ جو غور کر رہے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے پوچھیں، اب وہ واپس چلے گئے کہ نہیں. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تمہیں معلوم ہے یہ تو کس نے کیا ہے، یہ تم کو پتا ہے یہ کون کر چکا ہے. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تو ان سے کیسے بات کر رہا ہوں، یہ بت تو بول نہیں سکتا. وہ کہہ رہے ہیں تم کیا بات کر، تم جانتے ہو یہ بت بڑا والا بت بول نہیں سکتا، یہ تو بت ہے. قوم نے کہا، انہوں نے کہا کہ بھئی اس سے پوچھو، انہوں نے کہا کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتا ہے. لقد علمت، تم جانتے ہو، ما هؤلاء ينطقون، یہ بڑا والا تو بات نہیں کر سکتا ہے. This idol cannot talk. Then he made a point. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم شيئا ولا يضركم. تو تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم اس کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. Are you worshipping that idol who cannot benefit you nor harm you other than Allah subhanahu wa ta'ala? What kind of God is this? جو بات بھی نہیں کر سکتا ہے، اس کے برابر والے بت توڑ دیے بتا بھی نہیں سکتا ہے، تو اس کے پاس اپنی منتیں مانگنے چلے جاتے تھے. سبحان اللہ. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کہ تم why you worship these things جو تمہیں نقصان اور فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے. اب یہاں پر ایک بات سمجھانی ہے، واپس ذرا بیٹا آئیے واپس، ویری امپورٹنٹ چیز میرا بتانی ہے، واپس جائیے بس. یہاں پر آ کے اب آپ کو سمجھانا ہے. بعض مفسرین نے، مسلمان نے، کافروں کی بات میں بعد میں کروں گا اور یہ سننے والی بات ہے امام صاحب، بعض لوگ بولتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں 3 دفعہ جھوٹ بولا ہے. مسلمان بولتے ہیں، اور یاد رکھو نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. ایک تو اس آیت کا کوٹ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود توڑا تھا اور بت سے کہنے کے اس سے پوچھو. ایک یہ ہے قرآن کریم میں سورہ صافات میں بھی ایک آیا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ ہے. اور تیسری بات جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ بائبل میں ہے کہ انہوں نے بہن کو بیوی بنایا. یاد رکھیے یہ تینوں باتیں حدیث شریف میں بھی موجود ہیں. ابھی میں بتا رہا ہوں، and I'm shocked. بخاری میں ہے، مسلم میں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ جھوٹ بولا، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی تو جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، نبی تو معصوم ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ 3 دفعہ جھوٹ بولا. تو حدیث کے معاملے میں احتیاط کریں. میں وہ نہیں ہوں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، ہم حدیث کو مانتے ہیں، وہ قرآن کے مطابق ہوگی تو مانا جائے گا. یاد رکھو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک شخص میں it bothers me so much. ہر حدیث کو بلائنڈلی کیسے مان لے گئے؟ ابراہیم علیہ السلام اور جھوٹ. یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا، یہ نہیں کہا انہوں نے کہا جناب جس نے کیا اس طرح بت سے پوچھو. He was trying to make a point کہ بھئی یہ بت ہے، اس سے پوچھو نا کس نے کیا ہے. He did not say کہ I have not done it. اگر وہ یوں کہتے کہ میں نے نہیں کیا پھر جھوٹ ہوتا. انہوں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ I did not. فرمایا جس نے کیا اس سے پوچھو، وہ بڑا والا بیٹھا تھا، اس سے پوچھو.
big thumb because he used that to hold the axe. He said the big one did it. So he was not lying. There was no lying. لیکن میں آپ کو اس لیے وارننگ دے رہا ہوں کہ یہ چیز حدیث شریف میں موجود ہے. یاد رکھیے یہ اس بائبل کے اندر ہے. اعوذ باللہ کہ نبی گناہ بھی کرتا ہے, نبی زنا بھی کرتا ہے, نبی جھوٹ بھی بولتا ہے. اسی لیے قرآن میں اور بائبل میں زمین اور آسمان کا فرق. بائبل میں بالکل میں یہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہے, لوگ سن رہے ہیں. بالکل بائبل میں جتنا نبیوں کے اوپر تہمتیں لگائی گئی ہیں, قرآن نے ہر نبی کی عصمت بیان کی. And that's why Quran is different than from any other divine book. تو یہ یاد رکھیے, یہ حدیث میں بھی ہے. تو کہیں آپ کو کوئی حدیث دکھا دے تو آپ مت سوچیے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں 3 جھوٹ بولے. بالکل جھوٹ نہیں بولا, ایک بھی جھوٹ نہیں بولا. اور نہ شرک کیا. وہ جو آسمان پہ سورج نکلنا اور پھر چاند نکلنا اور پھر ستارے کا نکلنا, ابراہیم علیہ السلام نے عبادت نہیں کی. He is trying to make a point to make them realize that do not worship sun, moon and stars. ابراہیم علیہ السلام نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی شرک نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولا. لیکن یہ حدیث موجود ہے. چلیں آگے چلو. یہاں تک ہو گیا تھا نا. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا اف لكم ولما تعبدون من دون الله. اف ہے تم لوگوں پر, تم اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کی عبادت کرتے ہو. افلا تعقلون, تم لوگوں پر عقل نہیں ہے نا. اف تف ہے تم لوگوں پر. ابراہیم علیہ السلام is talking to his nation. تف ہے, sad on you. You are worshipping something other than Allah subhanahu wa ta'ala. افلا تعقلون. Why you don't have a عقل, you don't have a brain. جب ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سے بات کی تو انہوں نے کیا کہا, قالوا حرقوا, اب ان کو جلاؤ. ابراہیم علیہ السلام ان کو جلا دو, زندہ جلا دو. قالوا حرقوا, ان کو جلاؤ زندہ. وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیکن ہم نے ان کی مدد کی اور ہم ہی اس چیز کو کرنے والے تھے. ان کنتم فاعلین, وہ جو کرنے والے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وانصروا آلہتکم, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے رب نے ان کی مدد کی. ان کنتم فاعلین, اگر وہ جو بھی وہ کرنا چاہتے. یعنی جب انہوں نے آگ جلا لی, آپ کو پتا ہے وہ پورا ڈیٹیل میں, بہت بڑی آگ جلائی گئی, بگ فائر. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق بنا کے اس میں پھینکا جانا تھا نا. He was made a pendulum and they wanted to throw him. Because those people who want to throw Ibrahim alayhi salam in the fire, they could not even go close because it was a very scorching heat. جیسے ہی ان کو آگ میں پھینکا گیا, قل یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم. Allah commanded directly to fire. Allah did not even use engine. Allah could have asked Hazrat Mikail alayhi salam کہ آندھی لے آئیں, بارش لے آئیں. Allah could have done many different ways. But since it was the issue of Ibrahim alayhi salam, Allah tabarak wa ta'ala himself talked to fire. Ya naru kuni bardunga Ibrahim, a fire, my Ibrahim is coming into you. اس پر ٹھنڈی ہونا آرام کے ساتھ. اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہو جانا کہ ان کو سردی لگنے لگے. ٹھنڈی سلام آرام کے ساتھ, کمفرٹ کے ساتھ, ویری کمفرٹ. علی ابراہیم وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. اور انہوں نے ارادہ کیا, گندا ارادہ کیا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خراب کر دیا. یعنی the nation did a bad plan, the nation had a bad plan. ادھر فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. اللہ فرمایا پھر لیکن ہم نے ان کو خسارے میں ڈال دیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے منصوبے کو ناکام بنا دیا. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اور ہم نے اب یہاں لوط علیہ السلام کا ذکر شروع ہو گیا. اب لوط علیہ السلام کے حوالے سے بائبل پڑھی گیا. You will be shocked جس طرح سے بائبل کے اندر لوط علیہ السلام کو بیان کیا گیا like he's an X-rated play boy. اعوذ باللہ من الشیطان. پڑھیے بائبل. آج کل کا X-rated گندا آدمی بھی وہ نہیں ہوگا جو بائبل میں لوط علیہ السلام کے لیے لکھا گیا, جو سلیمان علیہ السلام کے لیے لکھا گیا, جو داؤد علیہ السلام کے لیے لکھا گیا. پڑھ لیجیے آپ بائبل. قرآن نے
حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں آگے آئے گا. دیکھیے وَنَجَّيْنَاهُ لُوطًا، اور ہم نے نجات دی لوط علیہ السلام کو زمین کے اندر، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ان کو اس زمین پر لے گئے جہاں پر اللہ نے برکتیں رکھی تھی، اس رب نے جو رحمت، جو عالمین کا رب ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اسحاق اور ان کو اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب علیہ السلام نافلہ اضافہ، یعنی اسحاق ابراہیم علیہ السلام کو ملے اور ایک اور خوبصورت نبی یعقوب علیہ السلام بھی مل گئے، نافلہ زائد، اب یعنی بیٹے سے زیادہ اللہ نے ان کو ایک اور خوبصورت نبی عطا فرمایا. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، وہ سب کے سب صالحین تھے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہوں كُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، every one of them were righteous people. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ. میرے خیال میں رکوع ہو گیا شاید، بس کو یہیں تک رکھیں گے انشاءاللہ، یا کر لیں اس کو کرنا. اس میں آج میٹنگ بھی ہے، چلیں اس یہاں تک رکھ لیں. چلیں یہ بھی کر لیں. وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم پر ہدایت دیتے ہیں، ہمارے جو احکامات ہیں ان کو وہ آگے پیش کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ان کی طرف ہم نے بھیجا فعل الخیرات، اچھے کاموں، ہم نے ان پر وحی کی اچھے کاموں کی لیے. وَإِقَامَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةَ، اور ان کو حکم دیا نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سب کے سب اللہ کے عبادت گزار تھے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نبیوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو، یعنی اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کو ہم نے امام بنایا پوری دنیا کا. یہدون بامرنا، اور وہ کیا کرتے تھے؟ جو ہم ان کو حکم دیتے تھے اس کی ہدایت لوگوں کو کرتے تھے، اور ان کی طرف ہم نے وحی کی، اچھے کاموں کی، نماز کی، زکوٰۃ کی، اور وہ سب ہماری عبادت گزار تھے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے لوط علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور حکمت عطا فرمائی. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے ان کو نکالا اس بستی سے جہاں پر لوگ گندے کام کرتے تھے. اب آپ سب کو پتا ہے لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو نکال لیا، نجات دلا دی اس بستی سے جہاں پر لوگ گندے کام کرتے تھے، خبیث کام کرتے تھے. إِنَّهُ كَانُوا قَوْمًا سُوءًا فَاسِقِينَ، یقیناً وہ قوم بڑی گندی قوم تھی، فاسق قوم تھی جو گندے کام کرتی تھی. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، لوط علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ اچھے انسان تھے، اچھے نبی تھے، صالح انسان تھے، صالح نبی تھے. میں تو بائبل پڑھ کے حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے لوط علیہ السلام کو مذاق اڑایا. بولنا ہے ادخلناہ فی رحمتنا، ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یعنی سیدنا لوط علیہ السلام کو نکالا اس بستی سے. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا. انہ من الصالحین، وہ یقیناً بڑے صالح انسان تھے. ہو گئی. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Any question? کوئی کوشچن یہ ہے کہ جو وہ حدیث ہیں جو انہوں نے مسلم میں بخاری میں انٹر کر دی ہوئی ہیں، وہ پھر کیسے آگے ادھر؟ بس آگے بہت ساری، اس لیے تو میں کہتا ہوں نا کہ حدیث میں آپ حدیث کا انکار نہ کریں، یاد رکھیں وہ بھی غلط ہے. حدیث وہ ہے جو قرآن سے متصادم ہو، بس کرائٹیریا سمپل ہے. قرآن میں نبیوں کی عصمت ہے، نبیوں کی عزت ہے، نبیوں کی پاک دامنی ہے. تو اگر کوئی ایسی چیز مل جائے جو قرآن کے خلاف جائے گا اس کو نہیں مانیں. سمپل سمپل. اسی لیے حدیث کو آپ نے احتیاط سے سنا. بس وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. آج تو حافظ فہد صاحب بھی آ گئے تو صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام